السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر عمران خان صاحب نے وہ فیصلہ کن سٹیپ لے لیا جس کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، اور مجھے شروع سے لگتا تھا کہ آخر میں ان کو یہ انداز اختیار کرنا پڑے گا، جس کے بعد وہ جو کہا جاتا ہے تخت یا تختہ، ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز لازمی ملے گی، اور تخت انہی کو ملتا ہے جو رسک لیتے ہیں اور جو آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کشتیاں جلا کے جو آتے ہیں۔ تو اس انداز سے ان کی جو جدوجہد ہے، کوشش ہے، وہ بہت ہی زیادہ عقل کو حیران کرنے والی ہے۔ انتھک محنت کرنے والے یہ آدمی ہیں، اور پھر انہوں نے آج رات کو بڑی زبردست ولولہ انگیز اور جذباتی تقریر بھی کی، بہت لمبی گفتگو کی، بہت لمبی تقریر تھی، بیان تھا، اور سامعین کو بور نہیں ہونے دیا، اور ابھی بھی وہ مزید کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس انداز سے کہ واقعی وہ بندہ جو ہے وہ تھکنے والا نہیں ہے اور اس کے سامنے ایک مشن ہے۔ باقی ان کے بیان کے اوپر میں کچھ باتیں تبصرے کے طور پر ضرور عرض کروں گا۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پھر جشن آزادی بھی منایا، اس کا اعلان کیا، اس پر وہ آتش بازی کی گئی اور ترانے پڑھے گئے اور قومی ترانہ بھی پڑھا گیا، سب کچھ ہوا۔ تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، یہ غلامی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، تو ہم آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آزادی کی جدوجہد کرنے والے جو ہیں وہ جشن آزادی کیسے منا رہے ہیں؟ ہاں، یہ اگر اس انداز سے اعلان کرتے کہ چونکہ ہم بحیثیت قوم اور ملک کے غلامی کا سا ماحول ہے، تو میں اس مرتبہ جشن آزادی نہیں مناؤں گا، اور اس وقت تک جشن آزادی نہیں مناؤں گا جب تک میں اس ملک کو آزاد نہیں کرواتا ہوں ان چوروں، ڈاکوؤں اور بیرونی سازشیوں سے۔ تو اس انداز سے اگر یہ اپنا ایک فیصلہ کرتے تو وہ زیادہ جارحانہ سٹیپ ہوتا، ایک باؤنسر ہوتا ان کی طرف سے امپورٹڈ حکومت کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بہرحال اس جلسے کے اندر بھی، ان کی تقریر کے دوران بھی، پھر وہ شرکیہ قوالی لگائی گئی اور وہ شرکیہ وہ مرثیے پڑھے گئے، جس کے اندر یہ ہے کہ ویراں نو دینا ہے، بھیناں نو دینا ہے ویر، اور پتہ نہیں ماواں نو دینا ہے بچڑے، اور جھولے لال کلندر اور دماں دم مست کلندر۔ تو یہ وہ شرکیہ قوالی ہے جو شرکیہ مزاج رکھنے والے ہی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، پوری عوام کو گویا اس عوام کی طرف سے یہ ایک تاثر دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، اور اس کے اوپر جو خاموشی ہے قائدین کی، اور خاص کر عمران خان صاحب کی، وہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے عمران خان کے ایمان کے اوپر۔ اور پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ محمد علی جناح سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے اس قوم کے لیے، اور اس کو پہلی مرتبہ سیٹ بھی صرف ایک ملی ہے، تو آپ نے کہیں غلط سٹیپ تو نہیں اٹھایا؟ اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے جو ہے آرام کی زندگی چھوڑ کے یہاں آئے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا کہ میں یہ جو کوشش کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، تم نے اپنی پوری کوشش کی ہے قوم کے لیے، ویل ڈن ویل ڈن۔ تو اسی کو دوسرے الفاظ میں گویا عمران خان صاحب اپنے اوپر اس انداز سے فٹ کر رہے تھے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، چاہے کامیاب ہوں یا نا کامیاب ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کل میں اللہ کے سامنے جب جاؤں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ عمران خان بہت اچھا، اور تم نے نبی علیہ السلام کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی بتانے کی کوشش کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس بات پر وہ بڑے خوش ہیں اور بڑا اس پر وہ فخر بھی کرتے ہوں گے، لیکن اسی بات کے اوپر تو سوالیہ نشان ہے، اسی بات کے اوپر تو سوالیہ نشان ہے۔ یہ آپ کی ایک سوچ ہے، بلکہ بہت بڑا ایک شیطانی وار ہے آپ کے اوپر
کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم اسی طرح نہیں آتا ہے جس طرح پہلے لوگوں نے جو نعرہ لگوایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے، سیاسی لوگ تھے کہ یہ قوم ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس نعرے کی وجہ سے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اگر وہ کٹ مریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہہ سکتا، کسی کو دستگیر نہیں کہہ سکتا، کسی کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتا، کسی کو حاجت روا نہیں کہہ سکتا، کسی اور کا واسطہ وسیلہ پھر وہ نہیں دے سکتا ہے۔ جب بھی دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے گا یا اللہ کی صفات کا واسطہ دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور نام کا وہ واسطہ اور وسیلہ دیتا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ سے ناواقف ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کبھی کسی مزار کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا ہے، وہاں بوسے نہیں دے سکتا ہے، وہاں عرس اور میلے نہیں کرا سکتا ہے، وہاں جنتی دروازے اور اس میں سے گزرنا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہ انداز اختیار کرے، وہاں جا کے پھولوں کی چادریں چڑھائے اور وہاں بچھا جا رہا ہو، یہ لا الہ الا اللہ والا نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ سے جو ناواقف ہے وہ یہ ضرور کرے گا۔ اسی طرح جمہوری نظام کے اندر، جمہوریت کے اس کے سسٹم کے اندر آنے والا کہے کہ میں لا الہ الا اللہ سے واقف ہوں یا میں لا الہ الا اللہ کی مجھے اللہ تعالیٰ شاباشی دے گا، یہ بالکل اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کبھی اس مشرکانہ نظام کو تقویت نہیں پہنچائے گا، اس کا ساتھ نہیں دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جو لا الہ الا اللہ سے واقف نہیں ہے وہ یہ سب کچھ کرے اور امید یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بھی اوپر خوش ہو رہا ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہی کی تو دجیاں اڑا رہے ہیں آپ، اور آپ اس لا الہ الا اللہ کو پاؤں کے ساتھ روند رہے ہیں جب یہ نعرے لگواتے ہیں، جب یہ مشرکانہ نظام کو تقویت دیتے ہیں، جب یہ ماتھے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں، دائیں بائیں جب پیر صاحب آپ کے کھڑے ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا اسی وقت جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ جب آپ شرک اور کفر کرنے والے سے دعائیں کراتے ہیں، چاہے یہ رات کی دعا ہو، چاہے اس سے پہلے جو طارق جمیل صاحب سے دعائیں کرائی ہیں، تو جو لا الہ الا اللہ کے انکاری ہیں، شرک کے دائی ہیں، ان سے جب آپ دعائیں کرائیں گے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ کیسا یعنی اس کے اوپر رد عمل کرے گا۔ یہ تو ایسی بات ہے عمران خان صاحب کہ اگر کوئی کہا جائے کہ اگر عمران خان صاحب سے کوئی کام ہے تو جا کے کہا جائے کہ میں نواز شریف کا دوست ہوں، نواز شریف کی وجہ سے میرا یہ کام کر دیں، تو بتائیے آپ کو غصہ آ جائے گا یا آپ کو پیار آئے گا، محبت آئے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پر پیار آئے، آپ کہیں کہ نواز شریف کون ہوتا ہے ایسی تیسی اس کی، اور وہ چور ڈاکو، اس انداز سے۔ تو اس طریقے سے جب اللہ سے دعائیں ایسے بندوں کے ذریعے کرائی جائیں جو شرک کے دائی ہوں، شرک کے پرچارک ہوں، تو آپ اللہ کی غضب کو اور للکار دیتے ہیں۔ ہاں، اگر اسی حالت میں آپ کی موت واقع ہو گئی، جو کسی بھی ٹائم آپ کے اوپر سر کے اوپر یہ منڈلا رہا ہے خطرہ، بہت بڑا خطرہ ہے آپ کو، کیونکہ سارے مگرمچھوں سے آپ نے دشمنی لے لی ہے، اور یہ ظاہری بات ہے آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور منصوبہ ہو، وہ اور بات ہے۔ تو اس حالت میں اگر آپ کی موت آ گئی تو اس کے بعد یہ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ویل ڈن عمران خان، ویل ڈن، آپ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا تھا، بلکہ الٹ معاملہ ہوگا، آپ کی گرفت ہوگی اور کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑانے والا، رکوع اور سجدے کرنے والا، قبروں کے اوپر بوسے دینے والا، اور یا علی مدد کے نعرے کے اوپر مسکرانے والا، یا علی مدد کے یہاں پٹے بنوانے والا آ گیا، اور امام زامن باندھنے والا آ گیا، بنوانے والا آ گیا، جمہوری نظام، مشرکانہ شیطانی نظام کو زیادہ بہتر سمجھنے والا میرے نظام سے، جو میں نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے ذریعے جو اس مسلمانوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو نظام میں نے پسند کیا ہے، اس کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی، اور اپنے اقتدار کی وجہ سے اور لوگوں میں مقبولیت کی حاصل کرنے کی وجہ سے، شہرت حاصل کرنے کی وجہ، تاریخ میں اپنا نام پیدا کرنے کی وجہ سے پوری زندگی انتھک محنت کرتا رہا اور میری خاطر کچھ بھی نہ کیا، تو اس انداز سے آپ کی پکڑ ہوگی۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو سوائے آپ کے اس بھائی کے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یقین کیجئے مجھے ترس بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ آپ محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ساری محنت ضائع چلی جائے گی اگر ایمان کی طرف نہ آئے، کیونکہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَعَامِلَاتٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عمل کر کر کے تھک جائیں گے،
تھکا دینے والے اعمال لے کر آئیں گے میری طرف، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ شرک کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر بھی کہا اور سورہ زمر کے آخری رکوع کے اندر بھی کہا، سارے انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے ان سب کو یہ بات کہی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب، اسماعیل علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات ہر ایک سے، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور ضرور تو جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہ شرک ایسی بری چیز ہے، اور تشریح نہیں کی یہاں، شرک بالکل واضح چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ، یعنی مالک میرے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے جھکے، میرے علاوہ اگر کسی اور کی تم نے خوف کھایا، کسی اور پر توکل اور بھروسہ کیا، کسی اور کو پکارا، کسی اور کو داتا دستگیر کہا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ میرے علاوہ اگر میرے دیے ہوئے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو آپ نے ترجیح دی تو اس کے بعد سارا مسئلہ ختم ہو گیا، آپ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا اب یہ اتنی بڑی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ بہت بڑی ایک جدوجہد ہے آپ کی، اور بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، یقین کیجیے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ اور میں تو بالکل اس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑے فطری انداز سے یہ انداز مالک نے اختیار کیا ہے، اور یہ جو ماحول بن رہا ہے میں اس سے بالکل پوری طرح مطمئن ہوں۔ اصل میں تو ایمان خالص نہیں آگے آنا ہے، توحید ہی نے غلبہ پکڑنا ہے، یہ اسی کے لیے ساری راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ بھی ایک اپنے حصے دار بنیں، اس کے اندر بھی آپ کی شراکت ہو، کہ ایمان کو ساتھ لے کے آئیں، توحید کو ساتھ لے کے آئیں۔ اور اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، کیونکہ اگر آپ اسی جلسے کے اندر جو رات کو آپ نے جلسہ کیا، جمع غفیر وہاں کرکٹ اس ہاکی گراؤنڈ کے اندر لوگ گٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس کے اندر ایک ایمان کی بات کر دیتے، توحید کا نعرہ لگا دیتے، خاص کر اگر صرف وہ جو شرک کی اقوالی تھی اگر اسی کو بند کرا دیتے، کیونکہ آپ اپنے ذاتی بیان کے لیے تو بار بار اس کو بند کروا دیتے تھے، جو آپ چاہتے تھے وہ ہوتا تھا، جب آپ اس کی طرف کہتے تھے بند کرو اس کو، میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بند کر دیتا تھا۔ وہ آپ کے اشاروں کے اوپر، وہ جو میوزک والا آدمی ہے، وہ لاؤڈ سپیکر والا آدمی جو کنٹرول کر رہا تھا، وہ آپ کے اشاروں کے اوپر ہے۔ لیکن جب شرک کی اقوالی وہاں گئی کہ ویرانو بھینانو ویر دینا ہے اور ماوانو بچڑے دینا ہے دما دم مست کے اندر، تو آپ نے اس کو اشارہ نہیں کیا بند کرو اس کو، بکواس کو، اس شرک کو بند کرو۔ تو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا ہے اس انداز سے، تو میں تو سانس نہ لینے دیتا شرک اور کفر کو، اور ایمان اور توحید کی بات پہلے بیان کرتا کہ لاہور کے میرے بھائیوں لاہوریوں، زندہ دل تب ہو جب زندہ الحی رب کو تم پکارو گے، اس کو مانو گے، اور مردوں کو پکارنا چھوڑ دو۔ مردے تمہارے داتا نہیں ہو سکتے ہیں، مردے تمہارے مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہو سکتے ہیں، مردے تمہارے غوث اور تمہارے کھوٹی کھری کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک یہ مسئلہ نہیں اٹھے گا کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ورنہ شہباز شریف اور نواز شریف کی غلامی سے نکل کر آپ فواد چودھری اور محمود قریشی اور ان کی غلامی کے اندر قوم کو دے دیں گے، اور قوم اسی طرح کرائے گی، چیخے گی۔ آپ تو چلے جائیں گے وہاں، آپ تو اگر شرک کے اوپر چلے گئے وہاں آپ آگ کے اندر چلے جائیں گے، اور پیچھے والے تو پھر اسی طرح غلام کے غلام ہی رہیں گے۔ پھر کبھی کسی اور کو موقع ملے گا، وہ کہے گا اب حقیقی اب کے بار میں بالکل صحیح تو میں کہہ رہا ہوں، اب کے بار میں تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب کے بار کہنے کی بجائے کیوں نہ ایک ہی بار ایمان اور توحید سے اس معاملے کو شروع کیا جائے، توحید کی نعرہ بلند کیا جائے کہ تمہاری حقیقی آزادی اس کے اندر ہے جو نبی علیہ السلام نے انداز اختیار کیا تھا مکہ کے اندر۔ مارے کھانا 13 سال مکی دور کو آپ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور مدنی دور بھی بھول کر وہ جو 10 سال وہاں سے گزرے ہیں، جو کفر و شرک کے خلاف جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور ہر معاملہ ساری وہ مدینہ ریاست کی عمارت تھی وہ ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر تھی۔ خلفائے راشدین کی جو مثالیں دیتے ہیں کہ وہ قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ قاضی بھی اس دور سے گزرے تھے، وہ خلفاء بھی اس دور سے گزرے تھے، تب یہ عدالت لگی تھی۔ باقی اس دور سے گزرے بغیر آپ اگر یہ معاملہ کرنا چاہیں تو ایسی بات ہے جس طرح بندہ کہے بھائی نہ آٹا گوندو، نہ پانی کا استعمال کرو، بس صرف روٹی پکا دو یا ہانڈی پکا دو، آگ نہیں جلانا ہے، تو بتاؤ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان میری باتوں کے اوپر غور کریں۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھائی ہوں، ساری قوم کا، سارے مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں نے الیکشن نہیں لڑنے، نہ ہی میں نے آپ سے ووٹ مانگنی ہے، نہ ہی مجھے کسی اور طرح کا آپ سے لالچ ہے۔ مجھے اگر لالچ ہے تو صرف یہ ہے کہ آپ کی جان جہنم کی آگ سے بچے، آپ کے بیوی بچوں کی جان جہنم کی آگ سے بچے۔ میں فوجی افسر ہوں 7 پنجاب ریجمنٹ میں، آج سے 38 سال پہلے میں نے یہی بات وہاں بھی کہی تھی، توحید کی بات، ایمان کی بات، عقیدے کی بات۔
اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کا انداز اختیار کرنے کے لیے وہ کم از کم ایمان تو وہ اختیار کرو اللہ کے بندو، عمل نہ کر پاؤ ایمان تو اختیار کرو، کم از کم ہمیشہ کی آگ سے تو بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر ایمان عقیدے کے اندر شرک رہے گا اور اعمال کے تم پہاڑ لگا دو تو یاد رکھنا جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی طرف لائے، ساری قوم مل کر یہ ہم ایمان عقیدے کی دعوت پوری دنیا میں اٹھائیں اللہ کے بندو، اسی میں خیر آئے گی۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔